کھلائی. دراصل یہاں تقریر کرنے کی بالکل آج طبیعت نہیں چاہ رہی. یہ منظر جو آپ کے یہاں مجھے دکھا ہے، سچی بات یہ ہے کہ میں دل سے بتا رہا ہوں کہ تقریباً ہندوستان کا کوئی اسٹیٹ ہم لوگوں کو نہیں باقی ہے ہم لوگوں کے لیے جہاں ہم لوگ جلسے کے گھر سے نہ گئے ہوں. لیکن اللہ کا کرم ہے، اس سے پہلے ایک بار رانچی میں دیکھا تھا اور دوسری مرتبہ آپ کے سرزمین پہ میں دیکھ رہا ہوں. اتنے خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے. اب میں یہاں سے یہ پیغام لے کے جا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی مٹانے کی کوشش تو دور کی بات، کوئی پلاننگ بھی کرے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ. سچی بات ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ جب تک مسجد سے اور مدرسے سے مربوط رہتا ہے پھر سمجھو کہ مسلمانوں کو کوئی اکھاڑ پھینک نہیں سکتا ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور سچی بات یہ ہے میرے عزت دار بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور شکر منائیے کہ اللہ نے آپ لوگوں کا حوصلہ اتنا بلند کیا. میں معروف راہی آپ کے حوصلے کو سلام کرتے ہوئے سچی بات یہ کہ پورے ہندوستان میں اس کا تذکرہ ضرور کروں گا کہ اگر کسی کو سچی بات ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی دیکھنی ہو تو وہ جائے مدھوپور کے قریب میں جامتاڑا ضلع کے پاس میں ایک جگہ عبداللہ نگر بندی ہے، وہاں جائے اور ایمانی جائزہ لے کر دیکھیں. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہوئے اپنے بات کو آگے بڑھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے اے اللہ سارے لوگوں کے تعاون کرنے کو قبول فرماوے. معروف راہی کے حصے میں دو چار لوگ جو بچیں گے انشاءاللہ میں اعلان کروں گا، وہ دو چار لوگ آ کر کے انشاءاللہ اپنا نام لکھوائیں گے. میرے دوستو اس وقت بھی میں نے قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت کی تھی اور اب بھی میں نے یہی آیت تلاوت کی ہے. وقت بہت زیادہ نہیں ہے لیکن لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بہت دور تک آواز پہنچ رہی ہے. ممکن ہو کہ کہیں بھی بیٹھ کر کوئی میرا ایمان والا بھائی سن لے، کوئی میرا ایمان والی بہن سن لے اور ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے دے تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہاں مل بیٹھ کے بیٹھنا اللہ قبول کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یہ آیت میں نے وقت کے اور حالات کے مناسبت سے پڑھی ہے کیونکہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک ہلبلی مچی ہوئی ہے. مسلمانوں کے حالات ناسازگار بتائے جا رہے ہیں لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان اسلام سے جڑا ہوا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی سارے نقوش و اثرات ساری چیزیں بتائی تھیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں کتنی مشکلیں آئیں، انہیں کتنے مسائل سے دوچار ہونا پڑا، لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، میری عزت دار ماؤں بہنوں، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہ کیا. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی قربانی درکار ہوتی ہے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ جس طرح آپ نے مسجد کو تعاون کیا ہے، اللہ کے گھر کو بنایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کا گھر جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اخلاص سے دیا ہے اور آپ کے اخلاص سے دینے کو قبول کرے. میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، میری عزت دار ماؤں بہنوں، آج آپ جس سطح پر دیکھ لیں عالمی سطح پر ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے ایک لڑائی جو بہت عام لڑائی ہے، یوکرین اور روس کی لڑائی ہے جو ہم سب دیکھتے ہیں اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے. سچی بات یہ کہ عالمی سطح پہ اس کے دو منظر نامہ ہیں. مسلمانوں کو اس سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کیونکہ مسلمان کبھی کبھی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کر کسی کی طرفداری کرتا ہے. دیکھیں جذبات سے کام لینے کا وقت نہیں ہے، ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے. اور ہم جب بھی کسی کو سپورٹ کریں یہ دیکھتے ہوئے کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والا کل اس کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے میرا جو آنے والا کل بہتر ہونا چاہیے، میرے مستقبل کی زندگی جو تابناک ہونی چاہیے، تابناک کی جگہ تابناک کے بجائے اگر تاریک ہو جائے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا موبائل فون ہے، جس موبائل فون کے ذریعے سے اکثر و بیشتر نوجوان موبائلوں کے غلط استعمال میں پڑا ہوا ہے. ظاہر ہے میں تو صرف اور صرف
یسوع سے کچھ سال بھی نہیں بلکہ چند ہفتے میں نے تعلیم حاصل کی، لیکن سچی بات یہ کہ میں سرسری طور پہ آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو موبائل فون ہے اور اس موبائل فون کا جو استعمال ہے، اس استعمال کو جب میرا نوجوان سمجھ لے، جس دن میرا نوجوان سمجھ لے کہ اس کا استعمال کتنا بھیانک ہے، خاص کر کے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پہ آپ کا جو یوز کرتے ہو، اس پہ پتا ہے کہ سائبر کرائم کی بڑی کڑی نظر رہتی ہے۔ آپ ہر طرح کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہو۔ یہ وقت چونکہ نازک ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے حال ہی میں کرناٹکا میں جو حالت ہوئی ہے، کرناٹکا کے جو مناظر ہمارے سامنے آئے ہیں، کتنے بے گناہ نوجوان ایسے تھے جنہوں نے ناسمجھی کے عالم میں، جنہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اگر ہم اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو شاید ہمیں جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا، انہیں خبر نہیں تھی، لیکن بہرحال یہی ہوا، انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا جس کی وجہ سے انہیں جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، میری عزت دار ماؤں بہنوں، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں پر ہر آنے والا دن اتنا کٹھن کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کبھی مسلمانوں کے آئینی حقوق کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے تو کبھی مسلمانوں کے پردے جیسی مہذب اور پردے جیسی مہذب حیا کو، اس کی شریعت کا جو حصہ ہے، اس شریعت کے حصے کو چھیننے کی کوشش ہوتی ہے، تو کبھی مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہو کہ کبھی مسلمانوں کے تشخص کو، مسلمان جو ہندوستان میں جس نے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا برابر کا کردار رہا ہے، مسلمانوں نے تن من دھن کی بازی لگائی جب ہندوستان آزاد ہوا، لیکن بدقسمتی ہے کہ آج مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ علماء کرام کی اس قدر گردنیں لٹکائی گئی تھی، چاہے آپ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کی درختوں پر، لاہور سے لے کر دہلی کی درختوں پر، جہاں بھی لوگ جاتے تھے، تاریخ کبھی اس بات کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن ایسا کون سا دن آیا، تاریخ کے کون سے کروٹ آئے، تاریخ نے کیسا موڑ لیا کہ آج مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ میرے کلمہ کو بھائیوں، میں آپ کو اس کا علاج بتانے آیا ہوں، میں آپ کے بیچ بھڑکانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ کبھی مسلمانوں کے پردے پر پابندی لگتی ہے، کبھی CAA NRC جیسی پابندی عائد ہوتی ہے، مسلمانوں کو ان حالات پہ کرنا کیا چاہیے؟ میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمالکم اموالکم، جب تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے، جب تم نے مسجد تو بنانا شروع کری لیکن مسجد پہ تم جانا چھوڑ دو گے، مسجد میں تم نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، اسی طرح مدارس تو تم نے بنائے، مدارس تو تم نے شروع کی ہیں، لیکن مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیا، تو سچی بات یہ ہے گویا تم نے دین کے کاموں میں اپنا پیسہ تو لگایا لیکن خود کو دین کے حوالے نہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ ظالم حکمرانوں کو تمہارے سروں پر مسلط کیا جائے گا، اور شاید آج وہی دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، جہاں دیکھو، جس طرف دیکھو، ایسا نہیں کہ صرف ملک ہندوستان میں، پوری دنیا کا نقشہ یہی ہے۔ ایک مسجد ہے جس مسجد کو ہم اور آپ جانتے ہو، مسجد اقصی، جو میرا قبلہ اول ہے، اس قبلہ اول کی وجہ سے آئے دن فلسطینی معصوم بچوں کو بم بارود کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ یہودی طاقتیں، فسطائی طاقتیں مسلمانوں کی شبیہ کو کمزور کرنے کے در پہ لگا ہوا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو، کیسے مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزت محفوظ ہو؟ میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، میری عزت دار ماں بہنوں، آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا، ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا، اس کا علاج ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے اس کا علاج بتایا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اللہ کی رسی کو تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ کئی اس کے مطالب ہوا کرتے، اس میں سے ایک مطلب تو یہ ہے، مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ فرقے واریت کی برائی ہے، فرقے واریت کی بیماری ہے۔ ہم دیوبندیت اور بریلویت میں لڑتے
لڑتے رہتے ہیں، ہم دیوبندیت اور بریلویت میں مرتے رہتے ہیں، کبھی غیر مقلدیت کے نام سے، کبھی حنفیت کے نام سے، کبھی سلفیت کے نام سے۔ یاد رکھنا ہندوستان میں انگریزوں نے بھی حکومت کی تھی، ہندوستان میں انگریزوں نے جو شاسن قائم کیا تھا، آپ ہسٹری پڑھو گے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو سنہرے حروف سے ایک بات یہ لکھی ملے گی، ایک بات آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی۔ ہندوستان میں انگریزوں نے جو حکومت کی تھی، اس حکومت میں سب سے بڑا دخل کیا تھا؟ ایک دوسروں میں تفرقہ بازی کرانا، ایک دوسروں کو آپس میں لڑانا۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان جس دن ایک مٹھی ہو کر، اگر مسلمان ایک مٹھی ہو کر جس سمت نکل جائے وہ سمت اس کا ہے، جس میدان میں نکل جائے وہ میدان اس کا ہے۔ فتح و نصرت کی تاریخ مسلمانوں کی ہمیشہ سے رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑی تاریخ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہے۔ میرے کلمہ کو بھائیوں، میری عزت دار ماؤں بہنوں، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بالخصوص آپ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسلام کی وہ مقدس شہزادی ہے، اسلام کی وہ مقدس خاتون ہے، جس کے سامنے چیلنج آیا، جس کے سامنے یہ دعویٰ کیا گیا یا تو تم اسلام سے انکار کر جاؤ، یا تو تم کلمے سے پھر جاؤ، یا تو پھر تمہارے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ سچی بات یہ حضرت سمیہ کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، دھمکانے کی کوشش کی گئی، لیکن سلام ہے تیری عزت کو حضرت سمیہ، سلام ہے تیرے جذبے کو حضرت سمیہ۔ میری ماؤں بہنوں، آپ حضرت سمیہ کے جذبے کو دیکھو تو صحیح، کتنا عمدہ جذبہ تھا، دین کے خاطر کس قدر مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ آپ کے جذبے کو سلام۔ جب حضرت سمیہ کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، حضرت سمیہ نے ببانگے دہل کہا، اے کفار و مشرکین، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے موت کے ڈر سے کلمے کا انکار کرا لوگے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ کہہ کر کے تمہارے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کر جاؤ گی؟ یاد رکھنا، سمیہ کے پاس اگر 100 جان بھی ہو، 100 جان محمد الرسول اللہ کے قدموں پر قربان تو ہے، اللہ کی وحدانیت پر قربان تو ہے، لیکن سمیہ ایمان جیسی دولت کو کبھی تمہارے ہاتھ نہیں بیچ سکتی ہے، تمہارے ہاتھ کبھی نہیں بیچ سکتی ہے، قربان جائے۔ بالآخر یہی ہوا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اسلام کے پرچم کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ کے مشن کو آگے بڑھایا، کیا ہوا؟ ان کے وقت کے ظالموں نے، وقت کے جابروں نے، وقت کے فرعونوں نے حضرت سمیہ کے ساتھ کس طرح سے بے دردی کے ساتھ حضرت سمیہ کے بیچوں بیچ پرچہ مار کر شہید کر دیا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، وہ بھی ایک خاتون تھی۔ آج بھی میری ماں بہنیں اسلام کی خاتون کہلاتی ہیں، نام عائشہ رکھتی ہیں، نام فاطمہ رکھتی ہیں، نام سمیہ رکھتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ سمیہ والے اثرات ان میں نہیں پائے جاتے، فاطمہ والی حیا ان میں نہیں پائی جاتی، عائشہ والی سیرت ان میں نہیں پائی جاتی؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان جتنا ہونا چاہیے، ایمان کے تھرمامیٹر کو ناپنا جس طرح چاہیے، ہم نے اس طرح سے ایمان کو نہیں ناپا۔ اگر میرا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا تو شاید بم بارود کے دہانے پہ ہم ہوتے، تلوار کے سائے میں ہوتے، لیکن میری زبان سے لا الہ الا اللہ کو کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ آپ کے جذبے کو سلام ہے، آپ نے پیسہ لگا کر مسجد تو تعاون، مسجد تو تعمیر کرنے کے لیے کھڑی کری ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو جو کوئی بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے گھر کو، محل کو، اس کے گھر اور اس کے محل کو تعمیر فرماتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے نوجوانوں، مجھے آپ کو یہ بھی بتانا، یہ کیسا ڈر، یہ کیسا خوف، یہ کیسا ہراس ہے، آپ کس ماحول میں جی رہے ہو؟ آپ کے سامنے ذرا سی کوئی بات پیش آتی ہے، NRC اور CAA جیسا قانون بنتا ہے، حجاب پر پابندی لگتی ہے۔ پابندی لگنے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں اگر 100% حجاب پر عمل کیا ہوتا، اگر ہم اور آپ نے 100% اپنے ماؤں بہنوں کو حجاب پر کھڑا اتارتا، اگر ہمارے گھر کا ماحول یہ ہوتا کہ ہمارے گھر سے کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیوی بغیر حجاب کے گھر سے نہ نکلتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا من فروجهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کے لوگوں کو گویا یہ حکم فرما رہے ہیں
उम्मत के लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं। और जाहिर है मैं आपको बताऊं, अबू हुरैरा इसके रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है जहां पर ये बात बताई गई है कि कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह यानी सबसे अफजल अमल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। और अदना उसका ईमान का अदना तरीका ये है कि रास्ते में कोई कलम, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज हो, उस तकलीफ दे चीज को हटा दी जाए। लेकिन ईमान का शोभा जिसे कहा गया है वो है हया, वो है इज्जत, वो है पाकदामनी, वो है मेरी माँ बहनों की चादर, वो है मेरी माँ बहनों के दुपट्टे। लेकिन बताओ तो सही, हालांकि अबू हुरैरा से सवाल होता है कि कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल करार दिया गया, अदना रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज को हटाने को कहा गया, लेकिन जब बात आई ईमान के शोभे की, लेकिन मेरे दोस्तों अजान का वक्त हो चुका है, इसलिए यहीं पर मेरा ख्याल है बात को खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये कह करके कि आप सब ने दिल खोल कर ताउन किया है, अभी भी जो हजरात बचे हैं ताउन करने से, आखिर में मैं ये ऐलान करता हूँ कि जिन लोगों को भी जो ताउन करना है आप जरा सा आगे आ जाए। जो कुछ हो चुके आपने ताउन जो करना था आपने कर लिया है। आप आखिरी में मैं ऐलान करता हूँ जिनसे जो बन पड़े आप आए और बंद मुट्ठी में लाकर इस ये जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ड्राम कह लीजिए, बहुत बड़ी कुर्बानी है आपकी, ईमान की हलावत की एक निशानी है कि आपने इस पूरे ड्राम को तकरीबन भर दिया है। इसलिए बंद मुट्ठी में आपके पास जितने भी मेरे भाई इधर उधर टहल रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप आए और इसमें जो कुछ बन सके आप इसमें डाल दें। आखिरी ऐलान था। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के छत पर सारे लोग दिख भी रहे हैं, मेरा ख्याल है छत पूरी कंप्लीट हालत में नजर आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके देने को बेहद कबूल करे, आपके जुमला जायज जरूरियात की तकमील फरमावे, आपके जुमला मरहूमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।